ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج ہم سورہ ہود کا آغاز کریں گے۔ یہ 11ویں پارے کے آخر میں اور 12ویں پارے کے ابتدا میں ہے۔ سورہ ہود جو ہے یہ مکی صورت ہے، مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ ہود آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جنہیں حضرت ہود علیہ السلام کہا جاتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کو سورہ ہود کہا جاتا ہے۔ چونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کے مضامین بھی وہی ہوں گے جو مکی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ہوگا، گزشتہ امتوں کے واقعات کا تذکرہ ہوگا، اور قیامت اور معاد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں فرمائیں گے۔ سب سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے، الف لام را۔ جیسے آپ حضرات سنتے آتے ہیں کہ قرآن مجید کی بیشتر صورتوں کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ جہاں پر بھی قرآن مجید کی صورت کا آغاز ہو اور کتاب کا لفظ آ جائے اور وہاں پر کوئی اسم اشارہ، یعنی اس کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کوئی لفظ موجود نہ ہو، تو وہاں پر ایک لفظ محذوف مانا جاتا ہے جسے کہتے ہیں ھذا۔ اب اس کا ترجمہ ہم اس طریقے سے کریں گے، ھذا کتاب، یہ کتاب، احکمت آیاتہ، اس کی آیات کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس کی آیات کو کیا بنایا گیا ہے؟ مضبوط بنایا گیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ حضرات خود بخود سمجھتے ہیں، اگر اس آیت کی تفسیر اگلے جملے کے اعتبار سے کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلے اس آیت کا پوری کا ترجمہ دیکھیے، پھر میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، احکمت آیاتہ، یہ کتاب، اس کی آیات کو مضبوط بنایا گیا، ثم فصلت، پھر بیان کی گئیں وہ آیات، من لدن حکیم خبیر، اس حکمت والی ذات کی طرف سے، خبیر جو ہر چیز پر خبر رکھنے والی ہے۔ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو ترجمہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اس قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں انہیں مضبوط کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید کو پہلے لوح محفوظ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ میں اس کو کیا کیا گیا؟ محفوظ کیا گیا۔ پھر لوح محفوظ سے اس قرآن کو زمین پر اتارا گیا۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید کو آسمان دنیا، جسے بیت، جہاں پر بیت معمور ہے، جس کا طواف کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں، پہلے اس قرآن کو لوح محفوظ سے بیت معمور پر اتارا گیا، وہاں پر اس کو محفوظ کر دیا گیا، پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً قرآن پاک کا نزول جو ہے کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ کے پیارے پیغمبر کے سینے پر نازل ہوا۔ یہ تو اس آیت مبارکہ کے مطابق تفسیر ہے۔ ایک تفسیر اور کی جاتی ہے جو ہم لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں محکم، مضبوط ہیں، ان کو کوئی دنیا کی طاقت منسوخ نہیں کر سکتی۔ ان کو کوئی دنیا کی طاقت ہے، اگر کوئی ان آیات کو منسوخ کرنا چاہے اور کہے کہ میں ان آیات کے حکم کو منسوخ کر دوں
میرے پاس اس کے مقابلے میں تورات ہے، میرے پاس اس کے مقابلے میں انجیل ہے، یا میرے پاس اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور میں ان کے ذریعے سے قرآن کی آیات کو منسوخ کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ احکمت آیات اس کی آیات مضبوط ہیں۔ ہاں، جہاں پر حدیث متواتر آ جائے یا حدیث مشہور آ جائے اور وہاں پر حکم کے اعتبار سے فرق لگ رہا ہو، وہ ایک الگ بحث ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں اور اس کو فقہا اور محدثین ہی سمجھتے ہیں، ورنہ مطلقاً قرآن مجید کو دنیا کی کوئی طاقت منسوخ نہیں کر سکتی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت کے ذریعے سے کسی آیت کو منسوخ کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت کے ذریعے سے کسی آیت کے حکم کو منسوخ کریں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے نزول کے بعد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو کر دیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اس کی طرف نہیں جا رہے۔ بحث ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت منسوخ نہیں کر سکتی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ ثم فصلت، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہی ہے، ایک تو ہم نے قرآن کو مضبوط کیا کہ قرآن ایک مضبوط چیز ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی نسخ نہیں ہو سکتا۔ ثم فصلت، پھر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، پھر اس کو کس کے ساتھ بیان کیا؟ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ میں دوستو، میں یہ بالکل واضح طور پہ بات عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ پورے قرآن کو اگر صحیح طریقے سے صحیح معانی اور مطالب اور مقاصد کے ساتھ پڑھا جائے تو دنیا کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہر مسئلے کا حل۔ میں آپ کو ابھی چند دن پہلے کی ایک بات سناتا ہوں۔ قرآن مجید کی 500 آیات ہیں جن کے بارے میں تمام فقہا اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ احکام کی آیات ہیں، یعنی ان میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے؟ حکم بیان کیے ہیں کہ اے مومنو یہ کرو، اے مومنو یہ کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سود، یہ ان احکامات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو میں نے اپنے استاد محترم سے فون کیا، میں نے کہا کہ جی قرآن مجید کی وہ جو 500 آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے احکام بیان کیے ہیں، وہ کتابی شکل میں ترتیب میں کہیں موجود ہے جہاں کسی نے جمع کر دیوں کہ یہ ساری آیات ہیں جن میں تو استاد محترم نے ایک جملہ بولا، وہ بڑے مجھے پسند آیا، آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو فرمانے لگے کہ بیٹے قرآن کی ہر آیت سے کوئی نہ کوئی حکم ثابت ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ قرآن کی ہر آیت سے کوئی نہ کوئی حکم کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت جو جملہ بول رہے ہیں نا اس کے اوپر غور کریں۔ ثم فصلت، پھر ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ اب اگر کوئی شخص موجودہ دور میں موجودہ زمانے میں اعتراض کرے کہ یہ قرآن میں تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتا قرآن کیا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر اگر غور کرے، میں نے کہا صحیح معانی اور مطالب کے ساتھ۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں نے ترجمہ قرآن پڑھا مجھے تو کوئی نہیں سمجھ آیا۔ نہیں، ترجمہ بھی کسی استاد سے پڑھنا چاہیے، بغیر استاد سے پڑھے کبھی انسان کو ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کیونکہ لوگ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ جی میں نے ترجمہ پڑھ لیا مجھے ترجمہ آتا ہے۔ ایک لفظ قرآن مجید میں عربی زبان کا ایک جگہ پر آئے گا، وہ لفظ قرآن مجید میں کئی 100 مرتبہ آتا ہے، اور ہر موقع کے اعتبار سے اس لفظ کا ترجمہ الگ ہوتا ہے۔ ہر موقع کے اعتبار سے اس کا ترجمہ الگ ہوتا ہے۔ ہم ایک جگہ پر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، دوسری جگہ پر بھی ترجمہ کئی مرتبہ وہی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے، حکم بھی بدل جاتا ہے۔
اس لیے ترجمہ کسی استاد سے پڑھے بغیر انسان کو کبھی نہیں پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ وہ استاد جو عربی زبان سے واقفیت رکھتا ہو، ماہر ہو، عربی کی گرامر سے ماہر ہو، اس کے بغیر ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ کس کی طرف سے ہیں یہ؟ من لدن۔ لدن کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف سے جو حکمتوں والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ وہ حکیم ذات ہے، وہ جانتی ہے کہ میں نے کیا اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ کس کس موقع پر عطا کرنا ہے۔ اس نے ہر موقع کے مناسبت کے اعتبار سے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، انبیاء کی شکل میں ایک سلسلہ عطا کیا، دین کی شکل میں ایک اللہ رب العزت نے ہمیں صورت عطا کی، اور اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو مگر کس کی؟ اللہ کی۔ نہ عبادت کرو مگر کس کی؟ اللہ کی۔ یہ ہے اللہ کا شکر۔ اگر جھکنا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ کیوں؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ اللہ فرماتے ہیں اب بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تمہیں ڈرانے بھی آیا ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے بھی آیا۔ ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اس کو ذرا سمجھیے گا میرے سوال کو۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو لا مذہب ہیں؟ ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے؟ اگر ان سے سوال کیا جائے تو وہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں، یہ دنیا خود سے ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں؟ جو نہیں مانتے انہوں نے بھی اللہ کو دیکھا، اور جو مانتے ہیں انہوں نے بھی اللہ کو تو دیکھا کوئی نہیں ہے۔ کس نے دیکھا اللہ کو؟ خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہونا یہ ایک الگ بحث ہے، ادھر نہیں جانا۔ حیاتی میں، زندگی میں، جیتے جاگتے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک نظام عطا کر دیا، ہمیں آج تک اس نظام کا نہیں پتہ چل سکا کہ وہ نظام آگے کہاں جا کر رکے گا، اس نظام کی بریک کہاں پر ہے، قیامت ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام عطا کیا، اور اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس ذات کو جانتے نہیں، اس ذات کو پہچانتے نہیں، اس ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں بن دیکھے ایمان لے کر آئے، ایک نظام کو بنا دیا، ہمیں کلمہ عطا کر دیا، ہمیں صاحب ایمان بنا دیا، ہمیں مسلمان بنا دیا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اب یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ تو جو بات میں کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بن دیکھے اتنا بڑا نظام عطا کر دیا، ہمیں صاحب ایمان اور مسلمان بھی بنا دیا، کل قیامت میں اللہ ان لوگوں کے سامنے ہمیں مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو جیسے کیسے بھی ہیں، چلے نمازیں ٹوٹی پھوٹی، زکاتیں، روزے، حج ہمارے ٹوٹے پھوٹے ہیں، عبادتیں ہماری ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن اگر ایک کمپیئر کیا جائے ان لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کے مقابلے میں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اعزاز حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ یہی چیز اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو تو مگر کس کی؟ اللہ کی۔ جھکو اللہ کے سامنے، اللہ کو دیکھا ہے تو بھی، اللہ کو نہیں دیکھا ہے تو بھی۔ اننی، کیوں اللہ رب العزت نے اپنے نمائندوں کو دنیا کے اندر بھیج دیا، اور ان میں سے ایک نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا کہ میں تمہیں ڈرانے بھی آیا ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے کے لیے بھی آیا ہوں۔ آگے اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے مزید چلایا ہے، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔